تم ایک بار اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لو، وہ صرف تمہارے بچے جو پالنے کے لیے آئے گی، تم اسے بیوی کا درجہ مت دینا۔ آج پھر دادی جان اسے اپنی دوست کی پوتی سے نکاح پر کامران شاہ کو راضی کر رہی تھی، اور تنگ آ کر وہ مان بھی گیا تھا۔ یوں بھی اسے اپنے بچے کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اس نے انیزہ نامی اس یتیم لڑکی سے نکاح کیا تھا، پر اسے دیکھنا تک پسند نہ کیا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ محرومی کا شکار رہی تھی، اپنی بدقسمتی پر مسکرائی تھی، اور پھر اس معصوم 1 سالہ بچے سے دل لگا لیا تھا۔ وہ واقعی اس کی ماں بن گئی تھی۔ جب ایک بزنس پروجیکٹ کے لیے کامران 2 ماہ کے لیے امریکہ گیا، ایک رات اچانک واپس لوٹا اور بیٹے کے کمرے میں گیا تو اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے اوپر سوئے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ نظر پہلی بار اس لڑکی کے حسین چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ انیزہ کی طرف سے آنکھیں پھیر کر جیتا آیا تھا، آج پہلی بار اس کے چہرے پر نکھار آ رہا تھا۔ نرم معصوم نقوش لمبی گھنی پلکیں جو نیند میں لرز رہی تھیں، اور ہلکا سا گلابی کھلا ہونٹ جو شاید کسی خواب میں مسکرا رہا تھا۔ انیزہ 1 سالہ معصوم سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی، جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو، جیسے اس بچے سے اس کا رشتہ ہو۔ کامران شاہ کی سخت نظریں پھر پل بھر میں نرم ہوئیں۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں ہی تو چاہیے تھی، ایسی جو محبت دے، سکون دے اس معصوم بچے کو، مگر پھر وہی سختی لوٹ آئی۔ وہ بس ایک ملازمہ تھی، اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے اس کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تک ہار کر گہرا مسکرا کر چلا گیا۔ صبح انیزہ کی آنکھ کھلی تو وہ اچانک چونک گئی۔ کامران شاہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ 2 ماہ بعد پہلی بار وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی یوں کہ جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ سچ تھا، دونوں کی یوں نظریں پہلی بار ہی ملی تھیں۔ نکاح کے فوراً بعد وہ چلا گیا تھا اور اب لوٹا تھا، تو یہ ملاقات ہونی تھی۔ آپ کب آئے؟ انیزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ آواز میں بے ساختہ نرمی تھی۔ دھڑکن اس کی موجودگی میں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی۔ کبھی ایسے خواب دیکھا کرتی تھی جس سے شادی ہوگی، وہ اس کے سنگ بہت خوش رہیں گے، اس کے ادھورے خواب پورے ہوں گے، پر یہاں تو قسمت نے کھیل ایسا کھیلا، وہ آج بھی تنہا تھی۔ ہاں، بس ایک معصوم سے پیارے وجود کا سہارا ضرور ملا تھا، جو اسے سکون دینے لگا تھا، جس کی وہ سچ میں دل سے ماں بن گئی تھی۔ رات کو کامران نے مختصر سا جواب دیا، مگر نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ محبت نہیں تھی، پر ایک کشش تھی سامنے لڑکی میں جو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ راضی نہیں تھا، یہ سب اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی کیا تھا، پر اب شاید آہستہ آہستہ حالات بدلیں گے۔ انیزہ نے جلدی سے بچے کو گود سے الگ کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آیان کیسا ہے؟ اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ اپنے بچے کو اس کی باہوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آیان کے رونے پر وہ اسے چپ کروانے لگی۔ جو اس کی جدائی 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا، اب ان 2 ماہ میں وہ اس کا بہت عادی ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی اب۔ کامران کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ پہلی بار انیزہ کی زبان سے اتنی فکر انگیز آواز سن رہا تھا، جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو۔ اب ماں ہی تھی، نہیں یہ معصوم بھلا کیا تنگ کرے گا۔ انیزہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے آیان کو دیکھتی ہے، جو اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس معصوم بچے کے لیے تو یہ حصار اس کے ماں کا ہی تھا، جس نے محبت بھی ایسی دی تھی۔ وہ تو تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے، وہ بے دھیانی میں کہہ گیا، اور جیسے ہی انیزہ کی آنکھوں میں حیرت کی چمک دیکھی، اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ پھر ایک پل وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ انیزہ مایوسی سے مسکرائی۔ یہ بھی اس کی قسمت تھی، یہ شخص شاید کبھی اسے بیوی سمجھے۔ انیزہ کو اس حویلی میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ کامران شاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا، مگر حقیقت میں وہ اس گھر میں ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس نکاح میں صرف آیان کے لیے شامل کیا گیا تھا،
اور اس حقیقت کو قبول بھی کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی۔ اس کی عمر میں لڑکیاں اپنے خوابوں میں شہزادے دیکھا کرتی تھیں، اور وہ بھی کچھ ایسا خواب دیکھنا چاہتی تھی، کامران شاہ جیسا خوبصورت پڑھا لکھا ہینڈسم، جو اس کے دل میں اترنے لگا تھا۔ شاید وہ خود مجبور تھی، اسے دیکھنے پر شوہر تھا، اس کا ایک رشتہ تھا بیچ میں جسے وہ نبھانا چاہتی تھی، پر وہ بہت ظالم تھا، جو اسے نوکرانی کی حیثیت دیتا تھا، بیوی کی نہیں۔ کامران شاہ کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ دن میں اگر سامنا ہو بھی جاتا اور وہ ایسے گزر جاتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہاں تم صرف ایان کے لیے ہو، اس بات کو کبھی مت بھولنا، کامران نے نکاح کے فوراً بعد سختی سے کہا تھا۔ اس کی پہلی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی، محبت نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے کو یونی میں پسند کرتے تھے، پھر شادی کر لی۔ جب پہلی بیوی حاملہ ہوئی تو بچے کی پیدائش پر ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ وہ دکھی تھا، پہلی بیوی کی جدائی کا افسوس تھا، پر بیٹے کے بھی تو کوئی چاہیے تھی۔ اس کے حساب سے ملازمہ ہو کوئی، لیکن دادی کا کہنا تھا جو بھی ہو کوئی ماں بن کر پالے گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بچے کے لیے پھر انہوں نے اپنی دوست کی پوتی سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ وہ لوگ غریب ضرور تھے پر اچھے لوگ تھے، دادی اچھے سے جانتی تھی۔ انیزہ دل کی بہت پیاری تھی، دادی اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی یہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی، انیزہ نے تب سے ہی دل میں بات بٹھا لی تھی کہ وہ بیوی نہیں، بس ایان کی دیکھ بھال کرنے آئی ہے۔ انیزہ نے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کی تھی، مگر کامران شاہ موقع ڈھونڈ کر اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ گھر میں صرف ایک زبردستی کا بوجھ ہے۔ ایان کو لے کر کمرے میں چلی جاؤ، مجھے تمہارا یوں دیکھنے کا شوق نہیں ہے، وہ اکثر بے مروت اسے کہہ دیتا۔ اس کے لیے یہ رشتہ قبول کرنا فلوک مشکل تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پھر سے ایک دوسری عورت نہیں چاہتا تھا۔ انیزہ خاموشی سے نظریں جھکا کر پلٹ جاتی، کبھی کبھی رات کو وہ تکیے میں منہ کر کے روتی، پھر صبح ہوتے ہی وہ خود کو سنبھال لیتی۔ اسے یہاں رہنا تھا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی دادی نے کہا تھا گھر اس کی آخری منزل ہے اب، لیکن وہ کامران کے رویے سے ہرٹ ہونے لگی تھی۔ وہ خود تو بس تھوڑی سی توجہ ہی تو چاہتی تھی، اس شخص سے جسے دیکھ دیکھ کے، جس کے ساتھ رہتے ہوئے جس رشتے کو محسوس کرتی وہ محبت کی راہ میں نکل پڑی تھی۔ دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا۔ کامران پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا، جس سے پھر وہ کیسے نہ محبت کرتی۔ بہت کوشش کے بعد ایان کو سکھا رہی تھی، اس کی منہ سے ماں لفظ نکلوائے۔ جب ایان کے منہ سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے، ماں کہہ کر پکارتا، اس کا دل بھر آتا۔ وہ اس ننھے وجود کی محبت میں ایسی ڈوبی کہ اپنی تکلیف بھی بھول گئی۔ ایان کی معصومیت سے وہ محبت کرتی تھی، اور بچہ اس کی زندگی بن گیا تھا، جیسے اسی کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ تھا بھی تو اتنا چھوٹا، کیسے نہ محبت ملتی اسے، جبکہ اس کے اندر انیزہ جانتی تھی کہ کامران کے لیے ایان سے زیادہ اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ کامران دور رہتا تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ انیزہ پہ رہتی۔ اسے تھوڑا بہت ڈر تھا، سوتیلی تو سوتیلی ہوتی ہے نا، پر انیزہ کے لہجے سے، اس کی محبت توجہ سے اسے کوئی بھی ایسی بات جو اس کے شک کو یقین میں بدلے۔ دادی انیزہ کے صبر کو حیران تھی، وہ خود اتنی بڑی نہیں تھی جتنا وہ کامران کے سخت رویے کو برداشت کر رہی تھی۔ دادی جان دیکھ رہی تھی کہ وہ کس صبر اور ہمت سے اس رشتے کو نبھا رہی ہے۔ وہ کامران کی سختی جھیل رہی تھی، مگر کبھی پلٹ کر کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، اسے رشتے نبھانے آتے تھے۔ کامران، ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی قیمتی چیز کو نظر انداز کیا، دادی جان نے ایک دن آہستہ سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں چرا لیں۔ وہ اکثر اسے سمجھانے لگتی تھی، وہ بیوی تھی، اس کی کوئی ملازمہ نہیں، اسے بھی حق دے، اس کی بھی پرواہ کرے، پر وہ خاموش رہتا تھا۔ لیکن پھر دادی کی باتوں کا اثر تھا، تھوڑا بہت کامران کی نظر انیزہ پر پڑنے لگی۔ ایک رات کامران گھر آیا تو سیدھا ایان کے کمرے میں گیا۔ وہ سونے کے لیے جا رہا تھا اور انیزہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔
ایان میری جان، ادھر آؤ، ماما یہیں ہیں۔ اس کا لہجہ بے حد محبت بھرا تھا۔ وہ اس ننھے سے وجود سے بہت باتیں کرتی تھی، جیسے وہ کوئی 4-3 سال کا بچہ ہے، اور وہ بھی اپنی پیاری مسکراہٹ، معصوم کھلکلاہٹ سے اسے جواب دیتا تھا۔ ایان نے اپنی ننھی باہوں سے انیزا کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کا دیوانہ تھا۔ کامران دروازے پر رک گیا۔ آج پہلی بار اس نے انیزا کو غور سے دیکھا۔ سفید رنگت، لمبے سیاہ بال جو گھنے ہونے کے باوجود الجھے نہیں تھے، بڑی بڑی آنکھیں جو ممتا سے بھرپور تھیں، اور چہرے پر ایک سکون بھری چمک تھی۔ وہ اسے دیکھتے چند لمحوں کے لیے الجھ گیا۔ یہ لڑکی واقعی ایک ملازمہ ہے یا میں ہی کچھ دیکھنے سے قاصر ہوں؟ یہ سوال کامران کی پہلی بار پیدا ہوا۔ اب سوچوں میں انیزا رہنے لگی تھی۔ دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ کامران نے نظر چرائی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ کیا وہ واقعی اسے صرف ایک ملازمہ سمجھتا تھا؟ یا پھر ان 3-4 مہینوں میں جب وہ اس کے بیٹے کے لیے ماں بنی رہی، اس کا وجود بھی کسی اور حیثیت سے بھر چکا تھا؟ یہ سوال اسے الجھانے لگے تھے۔ آپ کب آئے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ انیزا کو نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی۔ وہ یہاں صرف ایان کی ماں بن کر نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ اب اگر وہ بیوی ہے تو اسی کی ذمہ داری ہے۔ سب دادی جان کے سمجھانے پر وہ یہ ذمہ داری اٹھانے لگی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اپنا کام کرو اور خاموش رہو۔ ایان کو دیکھنے آیا تھا، کامران شاہ نے سخت لہجے میں کہا، اور انیزا کو ایک تیز ناگوار نظر سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتا تھا، جیسے وہ کوئی عام ملازمہ ہو، جیسے اس کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہ رکھتی ہو۔ انیزا نے اپنا چہرہ جھکا لیا، مگر دل میں ایک چبھن ضرور محسوس ہوئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ یہی رویہ برداشت کرتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح محض صرف ایک مجبوری تھی۔ اسے کسی محبت کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتی تھی کہ کامران شاہ کو شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ ایان کو پیار دے کر چلا گیا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر گھر کے تمام کام مکمل کرتی، بچے کو سنبھالتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی، مگر کامران کبھی ایک پل کے لیے بھی اسے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ کھانے کی میز پہ بیٹھتا تو کبھی اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف نہ کرتا۔ اگر کچھ پسند آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتا، مگر انیزا کو کچھ کہنے کا حق نہیں تھا۔ اس کا دل بہت دکھنے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ چاہنے لگی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ انیزا اس کے بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ یہ چائے بہت زیادہ میٹھی ہے، اگلی بار بہتر بنانا، کامران نے مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر ناگواری کی واضح لکیریں تھیں۔ انیزا نے سر ہلایا۔ جی ہاں، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ہر چیز میں اتنی پرفیکشن دکھانے کی کیوں کوشش کرتی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جائے وہی کیا کرو، کامران نے چبھتے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیا پر بلا وجہ غصہ آتا تھا اسے۔ انیزا نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائی مگر فوراً جھکا لیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اس نے دھیرے سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہ دیا، بس اٹھا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح ہی ناراضگی، ناگواری سے پیش آتا تھا، اور انیزا ہمیشہ چپ چاپ اسے سہتی رہی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر کامران بھی مطمئن نہ ہوتا۔ وہ اسے کوئی درجہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر انیزا نے ہار نہیں مانی۔ وہ خود کے لیے نہیں، اس ننھے معصوم کے لیے سب کچھ سہ رہی تھی، جو اس کی باہوں میں آ کر اپنی ماں کی محبت محسوس کرتا تھا، اور اب چاہ کر بھی اس معصوم سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ نہ ہی کامران کو شکایت کا موقع دیتی، کہیں وہ بچہ ہی نہ چھین لے، یہی خوف اس کے دل میں رہنے لگا تھا۔ اور شاید کبھی نہ کبھی کامران شاہ بھی یہ محبت دیکھ لے اس کی۔ کامران شاہ کو انیزا کے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ سر جھکائے اور خاموشی سے اپنے فرائض نبھاتی، کوئی شکایت نہیں کرتی، اور سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ یہ سب وہ دیکھ رہا تھا، پاگل نہیں تھا کہ اس کی چمکتی آنکھوں کے رنگ بھی نہ دیکھ سکے، پر وہ ایسا کوئی مقام اسے دے نہیں سکتا تھا
اس لیے دوری بنائے رکھی تھی۔ واہ! ننھے ایان نے اپنی چھوٹی سی زبان میں خوشی سے چلاتے ہوئے کامران کی طرف ہاتھ بڑھائے، جبکہ وہ انیزا کی گود میں بیٹھا مزے سے کھیل رہا تھا، پر باپ کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ کامران نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ انیزا ہلکی نیلی رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا، بڑی بڑی بھوری آنکھیں جو معصومیت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پر قدرتی لالی تھی۔ لمبے گھنے بال جو اکثر چٹیا میں بندھے ہوتے آج کھلے تھے اور اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے انیزا کے بال بہت خوبصورت لگتے تھے اور اس کا سادہ سا معصوم حسن۔ وہ پوری کوشش رکھتی تھی اسے خود میں الجھانے کی، پر وہ الجھ کر بھی سنبھل جاتا تھا۔ انیزا و ایان کی محبت سے وہ بہت اچھے سے واقف تھا۔ اب کامران نے کئی بار دیکھا تھا کہ ایان رات کو سوتے وقت ضد کرتا تو انیزا اسے سینے سے لگا کر لوری دیتی۔ وہ اسے چومتی، اس کی معصوم باتوں پر ہنستی اور یوں جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو۔ ایان، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے نیا سویٹر بنایا ہے، انیزا نے پرجوش لہجے میں کہا اور بچے کے لیے دونوں ہاتھوں سے بنا سویٹر نکالا۔ ایان خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ کامران دروازے کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انیزا کو علم بھی نہ تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ تو بس اس ننھے وجود میں گم تھی، مگر اس نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی۔ کیوں میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو بس ایک ملازمہ ہے، بس ایان کی دیکھ بھال کے لیے ہے، مگر نہ جانے کیوں اس دلائل کے باوجود اس کی نظریں انیزا کی شبیہہ بس چکی تھی۔ انیزا بیٹا، کل میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم کھانے کا بندوبست کرو، دادی جان نے ایک دن انیزا سے کہا۔ انیزا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی دادی جان، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ کامران نے چونک کر انیزا کو دیکھا۔ مہمانوں کے لیے تو شیف موجود ہے، تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ زحمت نہیں، دادی جان کا حکم ہے، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ بہترین ہو، انیزا نے دھیرے سے کہا، جبکہ دادی نے مسکراتے ہوئے کامران کی طرف معنی خیز نظر ڈالی۔ اس لڑکی کا یوں گھر میں سب کے ساتھ اتنا انوالو ہونا کبھی اسے پسند آتا تھا تو کبھی نہیں۔ اس کی پہلی بیوی ایسی نہیں تھی، روایتی بالکل نہیں تھی، وہ موڈی، کام میں دلچسپی نہ لینے والی تھی، اور یہ تو ہر چیز تیار کرنے کو تیار تھی۔ اس کی توجہ خود بخود اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن انیزا نے پورے دل سے کھانے کی تیاری کی۔ وہ کچن میں مصروف تھی، آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے تھے، ہلکی سی پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی تھیں۔ وہ محنت سے کام کر رہی تھی۔ کامران نے اتفاقاً کچن میں جھانکا تو اسے یوں محنت کرتے دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ یہ لڑکی ہر چیز میں اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ اسے ہمیشہ ایک بے وقت لڑکی سمجھتا آیا تھا، مگر آج پہلی بار محسوس ہوا کہ انیزا ایک مضبوط عورت ہے جو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھا رہی تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو دادی جان نے خاص طور پر سب کے سامنے انیزا کی تعریف کی۔ کامران، تمہیں اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے کھانے کا ذائقہ کیسا لگا؟ دادی جان نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ کامران نے انیزا کی طرف دیکھا جو شرمندہ سی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کوئی جواب دینے والا تھا، مگر اس سے پہلے کہ مہمان نے خوشی سے تعریف کی، سب کو کھانا بہت پسند آیا۔ انیزا بیٹا، کھانا بہت مزے کا ہے۔ کامران نے پل بھر کو انیزا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت اور ممتا کی روشنی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی تعریفوں پر خوش ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کے منہ سے سننے کی حسرت رہ گئی تھی۔ ہاں، برا نہیں تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کامران نے انیزا کے کام کی کسی بھی طرح سے تعریف کی تھی، اور انیزا کے لیے یہی کافی تھا۔ حیرت بھی تھی تو خوشی بھی۔ دادی جان نے موقع دیکھا اور آخری بار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کامران، تمہیں انیزا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، تم دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہونی چاہیے، دادی نے ایک دن سخت لہجے میں کہا تھا۔ دادی، آپ پھر سے وہی باتیں کر رہی ہیں، بتایا تھا کہ آپ کو یہ شادی ایک سمجھوتا ہے، کامران نے ناراضگی سے کہنا چاہا، مگر دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا غرور، میں نے تمہیں زبردستی انیزا سے نکاح کروایا تھا، مگر اب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، میں صرف اتنا کہوں گی
کہ ایک بار اس لڑکی کو دل سے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے۔ کامران خاموش ہو گیا۔ دیکھ تو بہت بار چکا تھا، غور سے دل بغاوت کرنے لگتا تھا، پر وہ ابھی نہیں چاہتا تھا۔ کامران کے دل میں تبدیلی ہونے لگی تھی، جسے ماننے سے وہ انکاری تھا۔ رات کو وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ایان عنیزہ کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ ایان اس کا کمرہ الگ تھا، جبکہ عنیزہ بھی نیند میں تھی۔ وہ دروازے میں ہی ٹھہر گیا، نظریں اس لڑکی کے معصوم چہرے پر جا رکی، جو شاید قسمت سے بے خبر اپنے حصے کے سکون میں تھی۔ کامران نے بے اختیار مسکرا کر سر جھٹک دیا، آگے بڑھ کر ان دونوں پر کمبل درست کرتا چلا گیا۔ مگر اب وہ سمجھنے لگا تھا کہ عنیزہ صرف ایک ملازمہ نہیں رہی تھی، وہ اس کے بیٹے کے دل کی وہ جگہ لے چکی تھی جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہ تھی، اور شاید کامران کے دل میں بھی وہ جگہ بنانے لگی تھی۔ پر وہ محسوس کرتا بھی تھا اور نہیں بھی تھا۔ گھر کی فضا پرسکون تھی۔ لان میں ایان اپنے چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے چلنے کی کوشش کرتا، تیزی سے چلنے لگ جاتا تھا۔ اس سے پہلے عنیزہ اسے سنبھال لیتی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی، جیسے اس کی دنیا کا مرکز بس یہ چھوٹا سا وجود ہو۔ ایان آہستہ بیٹا، وہ نرمی سے بولی، لیکن ایان معصومیت سے ہنستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے کامران فون پر بات کرتا ہوا باہر آیا۔ اس کی گہری نظریں عنیزہ پر پڑی، جو اب بھی ایان کے پیچھے دیکھ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کی توجہ چند سیکنڈ کے لیے بھٹک گئی۔ ایک تیز جھٹکے کے ساتھ ایان زمین پر گر گیا۔ ایان! عنیزہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ فوراً اس کی طرف بھاگی۔ ایان زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، اس کے گھٹنے چھل گئے تھے۔ عنیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور پیار سے سہلانے لگی۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، ماما یہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، سامنے کامران کھڑا تھا، اور وہ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز میں بجلی کی طرح کی کڑکی۔ عنیزہ سہم گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو تمہاری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے میرا بیٹا گر گیا۔ کامران کی آواز میں غصے اور فکر کا امتزاج تھا۔ میں نے لاپرواہی نہیں کی، میں تو بس… عنیزہ کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اپنی صفائی پیش کی پرواہ وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بہتر ہوتا اگر تم اس کی ماں بننے کی اداکاری نہ کرو، تم صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں آؤ، یاد ہے نا؟ کامران کے الفاظ تیز دھار چاقو کی طرح تھے، جو سیدھا اس کے دل پر لگے تھے۔ عنیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں خود بھی تڑپ رہی ہوں کہ ایان کو چوٹ لگ گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں… اس کی آواز لرز گئی اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے تمہاری وضاحت نہیں چاہیے، کامران نے سخت لہجے میں کہا، اور ایان کو اس کی باہوں سے لے لیا۔ عنیزہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، دل میں عجیب سا درد تھا۔ اتنی محبت اور شفقت دینے کے بعد بھی اسے یہ صلہ مل رہا تھا۔ کامران نے جیسے ہی ایان کے آنسو صاف کیے، اس کی نظریں خود بخود عنیزہ پہ پڑی۔ وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کامران کے دل میں کچھ تڑپا۔ اس نے جو کہا وہ شاید بہت سخت تھا، لیکن کیا وہ اپنی انا کو توڑ کر عنیزہ سے معافی مانگے گا؟ کیا اسے احساس ہوگا کہ عنیزہ بھی اسی طرح ایان کے لیے تڑپتی ہے؟ عنیزہ، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو… اسے بہت غصہ آیا۔ عنیزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کی تڑپ نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے لاپرواہی نہیں کی، بس ایک لمحے کے لیے میرا دھیان ہٹ گیا تھا۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن کامران کا غصہ ضبط سے باہر ہو چکا تھا۔ یہ ایک لمحہ اگر خطرناک ثابت ہوتا تو… کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی غیر ذمہ دار ہو؟ عنیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے مسلسل ماں کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ میں کبھی ایان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میری جان ہے، عنیزہ آہستہ سے کہا۔ مگر کامران نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور سختی سے کہا، اگر تمہیں ایان کا خیال نہیں رکھنا آتا تو بہتر ہوگا کہ میں کوئی اور انتظام کر لوں۔ یہ سن کر عنیزہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا وہ واقعی یہ کہہ رہا تھا؟ یہ اتنا آسان تھا؟
اس کے لیے یہ سب کرنا وہاں آسان تھا، وہ مرد تھا اور عورت، مجبور عورت۔ کامران نے ایان کو باہوں میں لے کر اندر کی طرف قدم بڑھایا، لیکن ایک پل کے لیے اس کی نظریں انیسہ پر پڑی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور چہرے پر بے بسی لکھی ہوئی تھی۔ ایان کی ہلکی ہلکی سسکیاں اسے اپنے حواس میں لے آئیں۔ وہ اندر چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سا خلش پیدا ہو گئی تھی۔ انیسہ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے بے رحمی سے اسے توڑ دیا ہو۔ میں نے تو ایان کو کبھی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا، وہ خود سے بولی، مگر حقیقت یہ تھی کہ جس شخص کو وہ سب سے زیادہ عزت کرتی وہی اس پر الزام لگا چکا تھا۔ دادی جان جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ فوراً اس کے پاس آئیں اور اسے نرمی سے سہارا دیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، اس طرح بیٹھو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ دادی جان وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ ایان کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ انیسہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے جیسے اس کی ہمت جواب دے چکی ہو۔ کامران ایان کو تھپک کر سلا چکا تھا، مگر اس کا ذہن کسی اور چیز میں الجھا ہوا تھا۔ انیسہ کے بہتے آنسو، اس کے کانپتے لب اور اس کی بے بسی، اسے خود پر غصہ آیا۔ شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، اس نے خود سے اعتراف کیا، لیکن فوراً ہی اس کے اندر کی ضدی طبیعت جاگی۔ پر وہ لاپرواہ تھی، اگر ایان کو زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ مگر دل ایک بار پھر سے ملامت کر رہا تھا، کیا وہ واقعی لاپرواہ تھی؟ کیا میں نے اس پر بے وجہ غصہ نکالا؟ وہ بے چین ہو کر اٹھا اور لاؤنج کی طرف آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ اترا ہوا تھا، آنسوں کے اثرات لیے ہوئے تھا۔ دادی جان نے سخت نظر سے کامران کو دیکھا، وہ جانتی تھی سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کامران آ کر بیٹھو، دادی نے کہا۔ وہ خاموشی سے قریب آیا، مگر انیسہ نے ایک پل کو بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کامران نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، انیسہ۔ انیسہ نے پہلی بار نظر اٹھائی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، بس ایک گہری تکلیف تھی۔ کامران کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، وہ کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، یہ اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ مجھے شاید زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کامران شاہ کے لیے معذرت کے برابر ہی تھا۔ انیسہ نے ایک لمحے اس کی طرف دیکھا، جسے وہ جانتی تھی کہ یہ سچ تھا یا صرف رسمی جملہ، مگر پھر اس نے ہلکے سے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی ایان کو تکلیف نہیں دی اور نہ دوں گی، وہ میرا سب کچھ۔ کامران کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ انیسہ نے لرزتی آواز سے کہا، میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر میں ایک زبردستی کی بیوی ہوں، مگر کم از کم ایک ماں ہونے کا حق تو مت چھینے۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کے آنسو، اس کی بے بسی جو کامران کے دل میں چبھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ دادی کی ڈانٹ کے بعد تھوڑی بہت ہمت کرتے اس نے معذرت کی تھی، پر اب انیسہ کا دل اداس ہو چکا تھا، اس سے کسی قسم کی امید نہیں رہی تھی۔ اب وہ کمرے میں آئی، انیسہ ایان کو سینے سے لگائے سسکنے لگی۔ یہ بچہ اب اس کی زندگی بن چکا تھا، کیسے وہ دور رہ سکتی تھی اس کے بغیر؟ رات کو کامران بے چینی سے بستر پر لیٹا تھا، اسے انیسہ کے رونے کی آواز بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انیسہ نے کبھی ایان کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اس نے اس پر اتنا سخت رد عمل دیا۔ کیا محبت کے دروازے کھلنے لگے تھے؟ شاید ہاں، بس یہ احساس سمجھنے کی دیر تھی۔ وہ اٹھا اور ایان کے کمرے میں آیا، جہاں انیسہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایان اس کی گود میں سو رہا تھا، مگر وہ جاگ رہی تھی۔ کامران نے ہلکے قدموں سے اس کے قریب آ کر ایان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ انیسہ نے حیرانی سے کامران کو دیکھا۔ انیسہ، میں وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انیسہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا، جیسے وہ مزید سننے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ دل بھر آیا تھا، پر اس کی موجودگی میں آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ کامران خاموش ہو گیا۔ انیسہ نے نظریں جھکائے رکھی تھی، اس کا دل ابھی بھی کامران کے سخت الفاظ سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کامران معذرت کرے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا ہونا آسان نہیں تھا۔ دادی کے سامنے جو معذرت کی، اس کی کوئی الگ ہی معذرت تھی۔
اس کے انداز میں، جبکہ اس کے لیے وہ کوئی معذرت نہیں تھی۔ کامران کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ایان کی طبیعت کیسی ہے؟ انیزا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ غصے کے بغیر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، خود سے بات کرنے کی پہل کر رہا تھا، یا پھر دادی کے سمجھانے کا اثر تھا۔ وہ ٹھیک ہے، انیزا نے مختصر جواب دیا اور ایان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کامران نے گہرا سانس لیا، پھر ہلکے سے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نے آج تم پر بہت سختی کی، شاید ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، سوری۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ انیزا نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیا وہ معذرت کر رہا تھا؟ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نظریں ایان پر تھیں اور کامران کی اب اس پر۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ تم ایان سے بہت محبت کرتی ہو اور میں بھی اسی لیے بس ڈر گیا تھا۔ اس کے لیے سوری۔ شاید وہ بہت زیادہ کر گیا۔ وہ معذرت کرتا دودھ تیزی سے چلا گیا اور وہ کئی لمحے حیرت انگیز بیٹھی وہیں اسے دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ دادی جان نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بولی، کامران، کل اتوار ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم انیزا اور ایان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جاؤ۔ دادی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ انیزا حیرانی سے کامران کو دیکھنے لگی، جسے یہ سن کر یقین نہ آیا ہو کہ کامران واقعی اس کے ساتھ وقت گزارنے پہ راضی ہوگا۔ کیا یہ دن ان دونوں کو قریب لا سکے گا؟ دادی جان کے حکم پر کامران نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر دادی نے سخت نظروں سے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر دادی کے سامنے بحث کرنا فضول تھا۔ انیزا کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کامران واقعی اس کے ساتھ باہر جانے پر راضی ہوگا۔ اگلی صبح انیزا بہت نروس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کامران زبردستی جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ چاہتی تھی کامران کو کوئی شکایت نہ ہو اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ پھر سے نرمی سے پیش آنے لگا تھا تو اس کے دل میں پھر امیدیں جگی تھی۔ ایان اپنی ماں کے خوبصورت لباس دیکھ کر خوش ہو گیا اور تالیاں بجانے لگا۔ وہ تو بچہ تھا، اس کے لیے تو ہر لمحہ خوشی کا ہوتا تھا، پر بچوں کو ہر باہر جانے کا، گھومنے کا بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ انیزا ہنس پڑی، میری جان، پتہ چل گیا، آج ہم باہر جا رہے ہیں ماما کے ساتھ۔ تبھی کامران کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سادہ مگر پرکشش لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی نظریں انیزا پر پڑیں اور وہ چند لمحے کے لیے رک گیا۔ انیزا واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپائے اور سنجیدگی سے بولا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے منہ سے تعریف سننے کی منتظر تھی، پر اس نے نہیں کی۔ دل اداس ہو گیا۔ وہ تینوں ایک خوبصورت پارک میں آئے۔ ایان خوشی سے ادھر ادھر بھاگنے لگا اور انیزا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کامران کچھ دیر کے لیے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ انیزا کا ایان کے ساتھ کھیلنا، اس کی ممتا بھری نظریں، سب کچھ کامران کے دل میں محبت سی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ وہ انیزا سے بھی دل کھول کر یہ لمحے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ آج بھی انیزا ایان کے پیچھے بھاگتے ہوئے پھسلنے لگی۔ وہ گری، اس سے پہلے ہی کامران نے اسے آگے بڑھ کر سنبھال لیا۔ انیزا کا ہاتھ کامران کے سینے پر تھا اور وہ حیران تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کامران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے دل کی کیفیت چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ احتیاط سے اس نے سختی لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ انیزا ابھی تک سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ کامران کے لمس کی حدت بھی اس کے وجود پر سرایت کیے ہوئے تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کامران کی نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ ایان، جو اس وقت سب سے بے خبر تھا، خوشی خوشی دونوں کے قریب آیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے چلنا سیکھا، اب رکنے کا نام نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کا ہاتھ پکڑو، چیزوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ مطلب یہ چاہیے۔ انیزا نے فوراً مسکرا کر اس کا دھیان بٹایا۔ میرے بیٹے کو آئس کریم کھانی ہے؟ آؤ چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک قریبی کیفے میں آ بیٹھے۔
मुनीज़ा अयान के लिए ऑर्डर दे रही थी कि तभी वेटर ने मुस्कुराकर, मैडम आप किचन में काम करना पसंद करती हैं? मुनीज़ा ने हैरानी से इसे देखा। जी, असल में आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत मेहनती और ख्याल रखने वाली खातून हैं। हमारे कैफ़े के मालिक कहते हैं कि अच्छी माँ ही अच्छी शेफ़ बन सकती है, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि खाने में मोहब्बत कैसे शामिल की जाती है। तब से इसकी अयान से मोहब्बत देख रहा था। इसके लिए क्या मंगवाना, खाने की हर चीज़ एहतियात से पूछ रही थी, जिस पर वो वेटर काफ़ी मुतासिर हुआ था। मुनीज़ा हल्के से मुस्कुरा दी, शुक्रिया। मगर कामरान के अंदर कुछ अजीब सा खोलने लगा। इसे वेटर की बातों में कुछ ख़ास नज़र नहीं आना चाहिए था, मगर इसे शदीद नागवारी महसूस हुई। इसने सख्ती से वेटर को घूरा, कहा, आर्डर लो और जाओ। वेटर कामरान के लहजे की सख्ती पर चौंक गया और फ़ौरन वहाँ से चला गया। मुनीज़ा ने हैरानी से कामरान को देखा। आपने इतनी सख्ती से क्यों कहा? इसने तो बस आम सी बात की थी। आम सी? तुम्हें हर अजनबी से इतनी नरमी से बात करने की ज़रूरत नहीं। कामरान का लहजा खुश्क था। मुनीज़ा खामोश हो गई, मगर इसके दिल में कुछ उम्मीद जागी। क्या कामरान को वाकई बुरा लगा था? क्या कोई और इसकी तारीफ़ करे, या फिर शायद इसका वहम था? शाम ढल चुकी थी जब वो हवेली वापस आए। दादी जान ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और अयान को अपनी गोद में ले लिया। कैसा रहा दिन? दादी जान ने मुनीज़ा से पूछा। मुनीज़ा ने एक नज़र कामरान पर डाली, फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा था। वो खुशी से हर छोटी बात बताने लगी। कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसके चेहरे पर पहले की सख्ती नहीं थी। वो तो हैरत से मुनीज़ा की खुशी देख रहा था। कितना खुश हुई थी। वो छोटी छोटी सी बातों पर खुश होने वाली लड़की थी। रात के वक्त मुनीज़ा अयान को सुलाकर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी, मगर तभी कामरान ने आहिस्ता से पुकारा, मुनीज़ा। वो ठिठक कर रुक गई। कामरान चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर बोला, आज तुम अच्छी लग रही थी। मुनीज़ा के दिल की धड़कन रुक सी गई। ये पहला मौका था जब कामरान ने इसके बारे में कुछ अच्छा कहा था। मुनीज़ा ने धीरे से सर झुका लिया, मगर इसके लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। जो तारीफ सुबह से सुनना चाह रही थी वो अब मिली थी। कामरान ने नज़रें चुराईं और अपने कमरे में चला गया, मगर इसका दिल जानता था कि कुछ बदलने लगा था, और ये एहसास वो शिद्दत से महसूस करने लगा था। मुनीज़ा इस रात सुकून से सो ना सकी। कामरान के अल्फाज इसके जहन में मुसलसल गूंज रहे थे। आज तुम अच्छी लग रही थी। ये बस एक आम जुमला था, मगर इसके लिए बहुत मानी रखता था। वो हमेशा से चाहती थी कि कामरान इसे देखे, इसे महसूस करे, और आज पहली बार इसे लगा कि शायद वो भी बदलने लगा है। वो बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया। इसे लॉन से अयान की खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी। मुनीसा घास पर बैठी अयान के साथ खेल रही थी। वो इसे झूला झुला रही थी और अयान खुशी से कहके लगा रहा था। कामरान ने इतनी तवज्जो से मुनीसा को देखा जिसने अब इसकी ज़िंदगी बदल दी थी, और अब दिल भी। वह काम सी हल्की गुलाबी रंग की शलवार कमीज़ में थी, मगर इसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हल्की हवा में इसके बाल चेहरे पर बिखर रहे थे। वो बार बार मुस्कुराकर अयान के चेहरे को चूम रही थी। कामरान के दिल में कुछ अजीब सा होने लगा। वो हमेशा यही सोचता था कि मुनीसा को इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल किया गया है, मगर आज इसे लगा कि शायद वो इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन चुकी थी। मगर इसके दिल ने पहली बार कबूल किया कि शायद वो मुनीसा के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गहरा सांस लेता हल्का मुस्कुराया। इन्हें साथ देखकर फिर खुद दादी के पास गया। आओ बेटा, तुम्हें ही बुलाने वाली थी। दादी इसे पास बुलाया। खैरियत? इसने ना समझी से पूछा। कामरान, मैं चाहती हूँ तुम मुनीसा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले। इसे समझने की कोशिश करो। इसे बीवी होने का हक दो। बहुत प्यारी लड़की है। कैसे कम वक्त में तुम्हें मुझे अयान को संभाल लिया इसने। अयान तो इसका दीवाना हो चुका है। दादी ने समझाने की कोशिश की। वो जानता था वो सच कह रही हैं। वो भी शायद कहीं ना कहीं अब यही चाहता था, पर अपनी अना। दादी मुस्कुराकर बोली, और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। थोड़ा वक्त साथ गुजारो। कामरान ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर दादी मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोली, मुनीसा बुरी लड़की नहीं है कामरान, बस तुमने कभी इसके दिल में झांकने की कोशिश नहीं की।
وہ خاموشی سے سر جھکا کر انہیں سنتا رہا۔ دادی کی لاکھ سمجھانے پر بھی وہ اتنی جلدی اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ انیسہ اور کامران کا رشتہ اب ایک عجیب موڑ پر تھا۔ کامران کی خاموشی پر کچھ نیا تھا اور انیسہ کی نظر اندازی میں ایک الگ کشش۔ وہ اب بھی کم بات کرتے تھے مگر خاموش لمحے ان کے درمیان کچھ خاص محسوس کرانے لگے تھے۔ اس دن جب کامران آفس سے واپس آیا تو اسے انیسہ کی ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، ہلکی سی پنک ساڑی میں، کھلے سلکی بالوں کے ساتھ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کامران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی یوں اچانک اتنی تیاری پر حیران تھا۔ ویسے بھی آج کل وہ کچھ زیادہ سجنے سنورنے لگی تھی اور اسے اگنور بھی کرنے لگی تھی، جو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ انیسہ نے سرسری سا جواب دیا، دادی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اپنی تیاریوں میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ کامران کی بھویں تن گئیں۔ مجھ سے اجازت نہیں لی؟ انیسہ نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، میں دادی کے ساتھ جا رہی ہوں اور دادی کی اجازت کافی ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا ہمیں دیر ہو رہی ہے، یہ کہہ کر وہ پرس اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ کامران وہیں کھڑا رہ گیا۔ حیرت کے جھٹکے تھے جو ایک ہفتے سے اسے اب لگ رہے تھے اس کی طرف سے۔ وہ جو اب سوچنے لگا تھا، اس کی محبت کو محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ راستہ ہی بدل رہی تھی۔ وہ غصے میں دادی کے سر پہ کھڑا تھا۔ یہ سب آپ کی چال ہے دادی؟ رات کو جب دادی واپس آئیں تو کامران نے انہیں گھیر لیا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، تمہاری بے چینی دیکھنی تھی، سمجھایا تھا نا، اس دن کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا تو یہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ کامران نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی، یہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے؟ دادی نے مزے سے کہا، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ کامران کچھ لمحے چپ رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، برا لگ رہا ہے۔ دادی نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تو بس اب سمجھ جاؤ کہ یہ برا لگنے کا مطلب کیا ہے بیٹا۔ اسے سمجھو، موقع دو، خود کو اس کے قریب جانے دو۔ اب کامران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انیسہ کے قریب آئے گا، مگر کیسے؟ اگلی صبح ناشتے پر اس نے انیسہ کی پلیٹ میں خود کھانے کی چیزیں ڈالیں، مگر انیسہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ رات کو وہ ایان کو سلانے کے بہانے اس کے کمرے میں گیا، مگر انیسہ نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ کامران کو غصہ آ گیا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی، پھر یہ سب کیوں کر رہی تھی اچانک سے؟ انیسہ، وہ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ انیسہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ انیسہ کا لہجہ نارمل تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ انیسہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، آپ نے ہی تو ہمیشہ یہی چاہا تھا کامران صاحب۔ اب میں نے ویسا ہی کرنا شروع کیا تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ انیسہ کے الفاظ کامران کے اندر کہیں گہرائی میں جا کر اترے۔ وہ واقعی ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ انیسہ اسے نظر انداز کرے، اسے بیوی کا درجہ نہ دے، مگر اب جب انیسہ نے وہی رویہ اپنا لیا تو اسے یہ تکلیف کیوں دے رہا تھا؟ اگلے چند ہی دنوں میں کامران نے کئی بار کوشش کی کہ انیسہ اس سے بات کرے، مگر وہ حد درجہ مہذب اور سنجیدہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ اگر وہ کسی بات پر جواب دیتی بھی تو بس اتنا جتنا ضروری ہو۔ دادی، انیسہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دن کامران نے بے چینی سے پوچھا۔ دادی جان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا بیٹا، تمہیں کچھ ہو گیا ہے جو تم اب اس کی توجہ چاہتے ہو۔ کامران کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے سوچتا رہا، پھر ہلکی ہلکی کوشش کرنے لگا کہ وہ دوسری طرف دادی انیسہ اس کی بے چینی پر خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ انہی کا پلان تھا اور وہ کامیاب ہو رہی تھی۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اب وہ اپنی دل کی بات کہہ دے جو اب تک کہہ نہیں پا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، بادل گرج رہے تھے اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ انیسہ ایان کے ساتھ بیٹھی کہانی سنا رہی تھی جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ ایان خوف سے رو پڑا تو انیسہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کامران کمرے میں داخل ہوا تو انیسہ کے چہرے پر موم بتی کے مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ ایان کو دلاسا دے رہی تھی، مگر اس کے اپنے چہرے پر بھی خوف کی ہلکی سی جھلک تھی۔ ایان بابا یہیں ہیں، ڈرو مت، کامران نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھ کر ایان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔
وہ بہت رو رہا تھا، شاید موسم خرابی کی وجہ سے اس کی طبیعت پر اثر پڑا تھا۔ انیسا نے کامران کی طرف دیکھا جو پہلی بار یوں بے ساختہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، بلکہ محبت سے پیش آ رہا تھا۔ تمہیں بھی ڈر لگ رہا ہے؟ کامران نے انیسا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انیسا نے جھجکتے ہوئے سر ہلایا۔ بس بادلوں کی گرج سے بچپن سے ڈر لگتا ہے، کامران نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، میں ہوں نا۔ انیسا نے حیرانی سے اسے دیکھا، یہ وہی کامران تھا جو ہمیشہ سے اسے نظر انداز کرتا تھا۔ تو کیا اس کا دادی کا پلان کامیاب ہو گیا تھا اب؟ اس کی باتوں پر دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایان کامران کی باہوں میں ہی سو گیا تو کامران نے آہستہ سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ انیسا نے آگے بڑھ کر اس پر کمبل دیا، مگر اسی لمحے بجلی کی زوردار کڑک گونجی اور انیسا گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی، وہ سیدھا کامران کی باہوں میں جا گری۔ کامران نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس قدر قریب تھے کہ کامران کو انیسا کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ انیسا کی پلکیں لرزیں اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ خود کو الگ کرنا چاہتی تھی، مگر کامران کی گرفت مضبوط تھی۔ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا؟ کامران نے مدھم آواز میں پوچھا۔ انیسا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ڈر نہیں۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اوپر کیا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم ایان کے ساتھ ہنستی ہو تو مجھے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن کیا یہ تھوڑی محبت اس کے باپ اور اپنے ظالم شوہر کو نہیں دے سکتی؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ حیا شرم سے گھبرائی دل زور سے دھڑکا تھا۔ پھر ایک پل کو انیسا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، مگر کامران کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر گیا۔ بارش اب بھی جاری تھی، مگر انیسا کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، اتنے قریب کہ ان کے درمیان بس دھڑکنوں کی سرگوشیاں تھیں۔ کامران نے انیسا کے رخسار پر انگلی پھیری، جس سے انیسا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا، مگر شاید میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، کامران نے دھیرے سے کہا۔ انیسا کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ کیا یہ خواب ہے؟ انیسا نے بے اختیار پوچھا۔ کامران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ اگر خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ انیسا کی پلکوں سے ایک آنسو ٹپکا، جسے کامران نے نرمی سے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ محبت مان سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ یہ محبت تھی جو دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر ایک محبت کا نیا آغاز ہو رہا تھا، اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ اب کامران دل سے انیسا کو مقام دے دیا، اس کی وہ حقدار تھی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے، لائک شیئر کریے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ شکریہ۔